میاں صاحب میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 1-2 منٹ دیں. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی رول کرنے کی بیسس ہی جنگوازم ہے، مسجدیں گرانا ہے، بم دھماکے ہیں، کیونکہ اس نظام اور اس جو عالمی اشرافیہ ہے اس کے بطن سے کوئی نیکی، خیر یا عام آدمی کی اصلاح تو نہیں نکل سکتی. یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ایک طرف دولت کا انبار لگا رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے جنگ، خون، موت، بھوک، یہ سارے معاملہ ہے. اب اگر نتان یاہو جنگ ختم کر دے تو کیا کرے؟ اگر مودی صاحب جو ہیں وہ جنگوازم نہ کریں، ہندوتوا نہ کریں، ویلفیئر تو نہیں، 2 بندوں کی ویلفیئر کی ہے انہوں نے، ایک امبانی کی، ایک اڈانی کی، تو اس کے علاوہ تو ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. ہم جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریاست بنے، خون خرابہ ختم ہو، وہ خبریں خدا جانتا ہے پڑھی نہیں جاتی، بولی نہیں جاتی. ان بچوں کے اڑے ہوئے چیتھڑے جو ہم نے دیکھے، عورتوں کے، مریضوں کے، ہسپتالوں کے جو ہوا. میاں صاحب میں آپ یقین کریں، میں اپنی 30-40 سالہ اس زندگی میں جو تھوڑی بہت معمولی سی میری صحافتی تجربہ ہے، اس میں کبھی اتنی تکلیف کسی سٹوری کو بیان کرتے نہیں ہوئی جو اس سٹوری، اور میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. میں اپنا عجز کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھ سے اب نہیں سہا جاتا. اور یہ لوگ ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جرنیلوں کو بلا رہا ہے میں نے کدھر جنگ کرنی ہے بھائی؟ کیا کسی نے امریکہ پر حملہ کر دیا ہے؟ ایک امریکہ، بات اصل میاں صاحب یہ، اور میں پھر آپ کو پوڈیم دیتا ہوں، کہ بات یہ ہے کہ یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے موت اور بھوک کے علاوہ. ان کی اپنے عوام کی حالت دیکھیں، برطانیہ کی حالت دیکھیں، کوئی کہانی سنیں، کسی دوست کو فون کر کے پوچھیں وہاں صحت کی کیا حالات ہیں، عام آدمی کے کیا حالات ہیں، غربت کا کیا عالم ہے. تو یہ تو بڑی ایک بینک رپٹ سسٹم ہے میاں صاحب. اس میں سے جنگ اور جو ایک یعنی تباہی کے علاوہ کچھ نکل نہیں پا رہا، جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو اور لوگ کوئی پراسپیرٹی کا، خوشحالی کا سفر شروع ہو، اور فلسطین جو رشتہ ہوا پھوڑا اور زخم بن چکا ہے اس گلوب کے اوپر، وہ ٹھیک ہو. تو میاں صاحب کیا ہے اب ہمارا موقف؟ تو یہی ہے، تھوڑا آپ بتائیں. یعنی ہماری سرکار اور ہمارے پالیسی میکر جو ہیں اب وہ کہاں کھڑے ہیں اس امن معاہدے کے حوالے سے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، یہ کہانی بڑی عجیب سی ہو چکی ہے. جو ستمبر گزرا ہے اس کا آخری اشرہ جو تھا وہ نیو یارک میں گزرا، اور وہاں پر جو ہے 2 بڑے اجلاس ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ UNGA کے موقع پر صدر ٹرمپ بھی وہاں پر گئے. وہاں پر مسلم ممالک کے جو سربراہان تھے ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بہت سی چیزیں طے پا چکی تھیں غزہ کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب وزراء خارجہ بیٹھے مسلم ممالک کے، تو انہوں نے وہ ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا اور وہ تجاویز تیار کی جو کہ صدر ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کو دی گئیں. وہ تجاویز جو ہیں وہ اسرائیل کے سامنے بھی رکھی گئیں، لیکن جو صدر ٹرمپ نے اس تجاویز جو ہیں وہ ان پر اتفاق کیا، اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی جس پر باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ جو پیس ہے، امن ہے غزہ میں، وہ لازم ہے. یعنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین ہے وہ ایک آزاد ریاست جو ہے وہ تسلیم ہوگی، اور اس کو آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، اور اس میں امن جو ہے وہ اسی طرح لایا جائے گا جس طرح ایک آزاد ریاست میں لایا جاتا ہے. تو یہ تمام ڈرافٹ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے پاس گیا. لیکن جب نتان یاہو وہاں پر گئے اور ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پر جو ہے یہ کچھ شکیں چینج کی گئیں. لگتا یہی ہے کہ جو نتان یاہو ہیں ان کے دباؤ میں آگے ٹرمپ، اور انہوں نے آزاد ریاست کا جو شک ہے وہ نکال دی، اور اس میں باقی جو ہیں شکیں اس میں جو ہے باقاعدہ طور پر انجیکٹ کی گئی، جس کا اظہار کل باقاعدہ طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس میں جو ترامیم ہم نے تجویز کی تھی وہ اس میں موجود نہیں ہیں، اور ہم کہیں گے کہ وہ ترامیم اس میں جو ہے وہ شامل کی جائیں. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان کا موقف نہیں بدلا، پاکستان کا موقف وہی ہے جو 2 ریاستی حل ہے، وہی پاکستان اس موقف پر قائم ہے. اور جہاں تک فلسطین کی بات ہے تو فلسطین کی جو سیکیورٹی ہے وہ فلسطینی ہی سنبھالیں گے، اور وہاں پر جتنا انتظام ہوگا وہ فلسطین کا ہی ہوگا. اگر باہر سے فوجیں تعینات کی گئیں تو وہ بھی اسلامی ممالک کی ہوں گی، جس پر پاکستان بھی اپنا موقف جو ہے وہ واضح کرے گا کہ پاکستان بھی فوجی دستے بھیجے گا. قاضی صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے امن کی، یہ تو لازم ہے کیونکہ وہاں پر جو شہادتیں ہو رہی ہیں 65,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. وہاں پر جو زخمی ہو رہے ہیں لوگ جو ہے بھوک افلاس سے جو ہے دوچار ہیں. قاضی صاحب 1 منٹ صرف، حماس کی جہاں تک بات ہے تو حماس نے وہ ان سے بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلح ہونے کا ایک اندیہ تو دیا ہے. انہوں نے کہا ہے
کہ ان کو ضمانتیں دی جائیں کہ کہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ تو نہیں ہوگی اور ان کو جو ہے وہ ان کا انخلا کی ضمانت لی جائے. اور ایک دڑا کہتا ہے کہ ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے لیکن اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا, قطر کی ان سے بات چیت چل رہی ہے. لیکن نیتن یاہو کا کیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس سے مکر گیا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ پھنس گیا ہے, کیونکہ ایک طرف اس نے اس معاہدے پر جو ہے باقاعدہ اتفاق کر لیا, اب وہ جو ہے وہاں سے بھاگ رہا ہے کہ جو فلسطین ہے اس کو آزاد ریاست نہیں مانتا. اگر وہاں پر امن قائم ہو جاتا ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے, تو نیتن یاہو تو گیا, تو اس کو تو جیل جائے گا, اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آئے گا وہ امن کی جانب ہی آئے گا. وہ جو جہاز آ رہا ہے اس پر حملے کی بات ہو رہی ہے, ٹویٹ کر دیا ہے نیتن یاہو نے کہ نہ اپنی فوجیں نکالوں گا اور نہ اس کو اسٹیٹ تسلیم کروں گا. تو اب اگر اس انداز میں وہ کرتا ہے, دیکھیں ایک بات میاں صاحب بات سمجھ لیں, ٹارگٹ کلر جو ہیں, ٹارگٹ کلر سے ضمانتیں نہیں لی جاتی, یا ان کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں یا ان کو ایسی تکلیف وہاں پہنچائی جاتی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ سے بعد آ جائیں. مثلا جس طرح ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے جب اس کے آئرن ڈوم ادھر پھینکے اور دن میں 4-5 دفعہ اس کی آبادیوں کو باغ کے نیچے بنکروں میں جانا اور آنا پڑا, تو نفسیاتی مریضوں جیسی حالت ہو گئی تھی اس پوری قوم کی, اور خود نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ جلوس نکلنے شروع ہو چکے تھے. اب میاں صاحب اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے فلسطینی چاہتے ہیں امن ہو, ہم چاہتے ہیں امن ہو, موت نہ ہو, اچھا مگر کون نہیں چاہتا؟ نیتن یاہو کی جو ایگزسٹنس ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ہی از اے کولڈ بلڈڈ کلر, ہی از اے کرمنل, وہ ہی از اے تھرڈ ریٹ کرمنل, اور اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ اسے درندہ بھی نہ کہیں, کیونکہ یہ اتنا کوئی نجس شخص ہے, اتنا کوئی نیچ آدمی ہے کہ یعنی دیکھیں ہم جو ہم ایک مرغی ذبح ہو رہی ہوتی ہے جو کہ حلال ہے اور ہم کرتے ہیں, لیکن ہم منہ ادھر کر لیتے ہیں حالانکہ اس کی اجازت ہے. انسانوں کو یہ مار رہے ہیں. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے جو امداد جا رہی ہے, جو امداد جا رہی ہے, جس میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب ہیں, اس کو اس وقت مسٹر شیطان کہنا چاہیے, کیونکہ شیطان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ دیکھیں فلوٹیلا جو ہے وہ سمود فلوٹیلا, وہ وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وہاں امداد لے کر جا رہا ہے, اور وہاں پر وہ جو 500 لوگ ہیں, وہاں پر 40 کشتیاں ہیں, پوری دنیا سے اس کے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ 500 وہاں پر لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر امداد لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس وہاں پر دوائیاں ہیں, ان کے پاس جو ہے فارمولا ملک ہے, وہ لے کے وہاں پر جا رہے ہیں, وہاں انسانیت کی جو ہے خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. المیہ وہاں پر جنم لے رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ غزہ کے پانیوں میں شامل ہو چکے ہیں. میں بڑی خبر دینے لگا ہوں قائد صاحب, وہ غزہ کے پانیوں میں شامل جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں, اور ہائی رسک جو سیکیورٹی زون ہے وہاں پر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. وہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر گھیرا گیا ہے اسرائیلی جہازوں کے ساتھ, اور باقاعدہ طور پر ان کے کمیونیکیشن جو سسٹم کو جیم کیا گیا ہے. وہاں پر اسرائیلی جہاز جو ہیں, بحری جہاز, ان کی باقاعدہ نگرانی نہیں کر رہے, بلکہ ان پر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں. وہاں پر ڈرونز جو ہیں وہ باقاعدہ ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں. ان کی ایک بحریہ بندرگاہ ہے اشدود, وہاں پر 500 پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں بھاری اسلحے کے ساتھ. اور جو وہاں پر خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ان میں سے جو کشتیاں ہیں ان کو ڈبونے کا پروگرام ہے, کہ ان کو کشتیوں کو سمندر میں ڈبو دیا جائے. وہاں پر اس فلوٹیلا میں ہمارے سینیٹر مشتاق بھی ہیں, جنہوں نے اپنا موبائل کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سمندر میں پھینک دیا. انہوں نے یہ کہا کہ شاید ہمیں سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں. وہ خطرے میں ہیں, سب جو ہے وہ خطرے میں ہیں وہاں پر, لیکن دنیا جو ہے وہ اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اگر یہ کام اسرائیل کی جانب سے یہ بھی ہو گیا, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شیطان مسٹر شیطان یہ بھی کام کر دکھائے گا اور کر جائے گا, یہ جسارت کرے گا, اگر وہ کر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امن جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ جو جنگ جو بڑی شروع ہو جائے گی وہ یہ ہو جائے گی کہ اتنے بڑے باقی ممالک جن سے تعلق رکھتے ہیں افراد, ان کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا. تو قائد صاحب اس کو فوری طور پر چاہیے پوری عالمی برادری کو کہ اس کو لگام ڈالے اور یقینی بنایا جائے کہ یہ فلوٹیلا جو ہے بقریت وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جو ہے انسانی ہمدردی کے لیے وہ امداد